ہاں نہیں کوئی نہیں، جزاک اللہ خیر. میں تو بتا رہا تھا کہ آپ نہیں سیدھا چلے جائیں نا، ہم لوگ تو چلے آتے ہیں، یہیں قریبی رہتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی ابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. صدق اللہ العظیم. کافی گیپ رہا بیچ میں، اللہ کی مرضی، اللہ کی شان ہے. تو اس سے پہلے سورہ حشر ختم ہو گئی تھی اور یہ سورہ ممتحنہ ہے. ممتحنہ امتحان سے ہے. ایسا کوئی لفظ تو اس میں آیت صورت میں نہیں ہے، لیکن امتحان کا لفظ ہے جس سے اس کا نام ہے ممتحنہ. یعنی ان خواتین کے بارے میں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا امتحان لو کہ وہ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کر کے آئی ہیں یا وہ کسی اور مقصد کے لیے آئی ہیں. اگر تو وہ واقعی ایمان اور اسلام بچانے کے لیے آئی ہیں، پھر ان کو دوبارہ کافروں کے پاس مت بھیجو، کیونکہ کوئی مسلمان عورت کسی کافر کے لیے جائز نہیں. تو چونکہ امتحان کا لفظ ہے تو اس کا نام ہے ممتحنہ. سورہ حشر جو اس سے پہلے گزری ہے، اس میں بنیادی طور پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ کافروں سے دوستی مت کرو، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں یا وہ منافقین ہوں، کوئی بھی ہوں، ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، ان پر اعتماد نہیں کرنا. یعنی یہ تو ٹھیک ہے کہ ان سے اچھے تعلقات رکھو، تجارت میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، خاطر مدارات میں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، لیکن دل کا راز ان کو مت دو، ان کو اپنا رازدان نہ بناؤ، وہ کبھی رازدان نہیں بنتے. اس لیے کہ کفر کی وجہ سے وہ اللہ کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں، اور کفر کی وجہ سے وہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اور دشمن سے کبھی دلی دوستی نہیں ہوتی. تو اس صورت کا موضوع بھی یہی ہے. اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ خاطرداری تو رکھو، حسن سلوک تو ان کے ساتھ رکھو، انصاف کا معاملہ تو ان کے ساتھ کرو، لیکن ان کو اپنا جگری دوست مت بناؤ. تو آیت یہ شروع کی آیت میں اسی طرف ہے کہ اس کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے. خاص واقعہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1500 صحابہ کو لے کر عمرے کے لیے تشریف لے گئے تھے. اس لیے کہ آپ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آپ عمرہ کر رہے. جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین نے آپ کو مکہ داخل ہونے سے روک دیا،
پیغام بھیجا کہ تم لوگ مسجد مکہ میں نہیں آ سکتے ہو۔ بہت بڑی گفت و شنود ہوئی ان کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر بھی آپ کو ہم نہیں آنے دیں گے۔ اس موقع پہ اگر نبی کریم علیہ السلام ان کے ساتھ لڑائی لڑتے تو بھی کامیابی ہوتی۔ آپ کے پاس 1500 صحابہ تھے ماشاءاللہ، تو لیکن آپ کا ذہن اس طرف گیا کہ میں حرم کی حرمت اور عزت کی وجہ سے لڑوں گا نہیں، یہاں خون نہیں بہاؤں گا، اور جس قسم کی بھی یہ شرائط لگائیں گے وہ شرائط ہم تسلیم کر لیں گے، لیکن ہم لڑیں گے نہیں ان سے۔ خیر وہ بڑی لمبی چوڑی بات چیت ہونے کے بعد یہ سورہ فتح میں گزر چکا ہے، صلح نامہ ہوا، اور صلح نامے میں یہ شرط عائد کی گئی کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کریں گے۔ یعنی اور بھی بہت ساری شرائط تھیں، یہ بھی کہ 10 سال تک ہم دونوں پارٹیاں آپس میں نہیں لڑیں گے، مسلمان اور کافر آپس میں لڑیں گے نہیں، 10 سال جنگ نہ کرنے کا بھی معاہدہ تھا، اور یہ کہ اس سال آپ عمرہ نہ کریں، آئندہ سال آپ آئیں، اور یہ کہ 3 دن سے زیادہ آپ مکہ میں نہیں رہیں گے۔ جس قسم کی بات طے ہوگی، لیکن اس صلح کی پاسداری مشرکین نے 1 سال بھی نہیں کی۔ 1 سال بھی اس معاہدے پہ نہیں گزرا تھا کہ ان کی طرف سے بدعہدی شروع ہوگی، عہد شکنی شروع ہوگی۔ خیر وہ لمبی چوڑی بات ہے، میں اس میں نہیں جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ شکایات موصول ہوئیں کہ وہ عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتے، توڑتے ہیں، تو آپ نے مناسب سمجھا کہ ان کو عہد شکنی کی سزا دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس بات کو راز میں رکھتے ہوئے حضور علیہ السلام نے جنگ کی تیاری شروع کر دی، لیکن اس کو راز میں رکھنا ضروری سمجھا، تاکید کی کہ کسی طرح بھی آل مکہ کو ہماری جنگی تیاریوں کی خبر نہیں ہونی چاہیے، ہم ان پہ اچانک حملہ کریں گے، جی یہ بات طے ہوگی۔ اب جو حضرات ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے ان کی فیملیاں وہاں تھیں، کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار ہے، اس لیے وہ ان کے مفادات کا خیال وہاں پر رکھتے تھے۔ ایک صحابی ہیں خاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مکہ میں رہتے تھے، لیکن ان کا مکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں تھا، باہر سے آ کر وہاں پر آباد ہو گئے تھے۔ اب جب یہ ہجرت کر کے وہاں سے تشریف لائے تو ان کا مکہ میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن بیوی بچے اور مال و دولت وغیرہ تھا وہاں پر۔ ان کو فکر ہوئی کہ جب جنگ ہوگی، جنگ کی خبر لگے گی مکہ والوں کو، تو میرے بیوی بچوں کو یہ نقصان پہنچائیں گے، میرے مال کو نقصان پہنچائیں گے، ان کا دفاع کرنے والا کوئی ہے نہیں ہے رشتہ دار، تو کیوں نہیں میں مکہ والوں پر ایک احسان رکھوں، اس احسان کی وجہ سے وہ میرے مال دولت، میرے بچوں کا خیال رکھیں گے، ان کو چھیڑیں گے نہیں، اور وہ یہ ہے کہ میں ان کو ایک خفیہ لیٹر لکھ کر اطلاع دے دوں کہ تم سے جنگ ہونی ہے، اور حضور اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ ایک خط لکھ ہی لیا، ٹھیک ہے، اور بنو عبد المطلب کی ایک باندی مدینہ آئی ہوئی تھی، وہ واپس جانے لگی تو وہ لیٹر اس کو دے دے کہ یہ خفیہ طریقے سے اپنے پاس رکھو، اور مکہ میں جا کر آل مکہ کو یہ خط دے دینا۔ تو اس میں یہی لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارادہ ہے، اور یہ بھی تمہیں کہہ دوں کہ حضور کامیاب ہوں گے، تم ناکام ہوگے سب لوگ، یہ بھی کہہ دیا۔ جب خط گیا
حضور پہ وحی آئی کہ راز افشا ہو گیا، راز افشا ہو گیا۔ اور حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے، فوجی راز کا افشا کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے جی، ہم بڑی بڑی غداری ہے ایک طرح کی۔ تو نبی کریم نے 3 صحابہ بھیجے، حضرت زبیر، حضرت علی، حضرت مقداد بن اسود، کہ تیز رفتار گھوڑوں پہ سوار ہو کے تم لوگ جاؤ، اور ایک خاتون ہے، جگہ بھی بتائی کہ مقام روضہ خاک میں تم کو ملے گی، اس کے پاس لیٹر ہے، وہ مجھ سے لے کر آؤ۔ یہ لوگ بڑی تیزی کے ساتھ گئے اور روضہ خاک میں پہنچے تو وہ خاتون تھی، اس کو کہا کہ لیٹر دو، اس نے آئیں بائیں شائیں کی کہ کوئی لیٹر ویٹر میرے پاس نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ حضور نے کہا ہے کہ تیرے پاس لیٹر ہے، عزت کے ساتھ دے دے ورنہ میں جامع تلاشی کروں گا۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ حضور کے لیٹر کہتے نہیں ہے؟ ڈر گئی وہ، اور اس نے اپنے بالوں کی جو چوٹی ہے اس کے اندر چھپایا ہوا تھا، وہاں سے لیٹر نکال کے دیا۔ یہ حضرات کو خط لے کر آئے مدینہ منورہ، پڑھا تو وہ کس کی طرف سے تھا؟ حضرت حاتب۔ فوراً حضور نے حضرت حاتب کو بلایا کہ حاتب یہ کیا بات ہے، یہ راز کیسے افشا ہوا؟ حضرت عمر موجود تھے، انہوں نے فون کہا حضور اجازت دیجیے میں اس منافق کا سر تن سے جدا کر دوں، آپ کا فوجی راز اس لیے افشا کیا ہے، یہ تو مسلمان کا کام نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو عمر، ذرا حضرت حاتب نے کہا کہ حضور ذرا آپ جلدی نہ کریں، پہلے میری کہانی سن لیں۔ کہانی یہ ہے کہ جب سے مسلمان ہوا ہوں اسلام کے بارے میں ذرا بھی میرے دل میں کوئی تردد، کوئی شک نہیں گزرا، نہ تھا نہ ہے نہ انشاءاللہ ہوگا، مخلص پکا مسلمان ہوں۔ لیکن میں نے یہ خط کیوں لکھا، اس کی وجہ یہ ہے تاکہ میرے بیوی بچوں کو تحفظ حاصل ہو، وہاں میرا کوئی آدمی ہے نہیں تو وہ احسان مان کے ان کو چھیڑیں گے نہیں، اور کوئی بات نہیں۔ اور مجھے تو یقین ہے، میں نے لیٹر میں بھی لکھا ہے کہ کامیابی آپ کی ہی ہوگی، وہ ناکام ہی ہوں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو تیرا عذر ہے وہ ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا کہ حاتب ان لوگوں میں سے جو جنگ بدر میں شریک ہو چکا ہے، اور جنگ بدر کے شرکاء کو نبی کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم جو بھی کرو میں تمہارے گناہ معاف ہے، تمہاری غلطیاں سب معاف ہیں، اگلی پچھلی آئندہ ہو جائیں وہ بھی معاف ہے۔ تو ان لوگوں کی غلطیاں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی معاف کر رکھی ہیں، ان کو کیا کہنا ہے؟ تو بہر ان کو معافی دے دی گئی، اور قصہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ پھر تیاری ہوئی، باقاعدہ پھر آپ تشریف لے کر گئے 10,000 فوج کو لے کر، اور بغیر جنگ کے مکہ فتح ہو گیا۔ مکہ فتح ہونے کا مطلب ہے کہ پورا عرب ہی فتح ہو گیا۔ یہ تو واقعہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حضرت حاتب کو ڈانٹ پلائی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی ڈانٹ تو اللہ نے بھی پلا دی کہ کیوں ایسا کیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ اس کو کوئی سزا دو یا یہ مسلمان نہیں رہا یا یہ فلاں فلاں، اس لیے کہ صحابہ کرام کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی غلطیاں اللہ نے معاف کر دی ہیں، ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے مقابلے میں ان کی غلطیاں نہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ معصوم نہیں، معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں جس سے کوئی گناہ نہیں ہو۔ صحابہ سے بھی غلطیاں ہوئیں، ایک نہیں بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں، لیکن ہمیں حق پہنچتا نہیں ہے کہ ہم ان کی غلطیوں کو اچھالیں، ان پہ تنقید کریں، ان کو نشانہ بنائیں، اس لیے کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی بدیاں اس کے اندر ختم۔ پہلے تو
اتنا بڑا جرم کرتے نہیں تھے، اگر ہو جاتا تو فوراً خدا ان کو توبہ کی توفیق دے دیتے تھے، اور اگر کسی سے توبہ نہ ہوتی تو بھی نیکیاں اتنی بھاری ہوتی تھیں کہ اس کی غلطی نہیں ہوتی تھی۔ یہ خاص جماعت ہے۔ اسی لیے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو نشانہ تان نہ بنانا، میرے بعد ان پہ کوئی ان کی کسی گناہ کسی غلطی کو سامنے لا کر ان پہ تان نہیں کرنا، اس لیے کہ تمہارا احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرنا ان کا 1 کلو آدھا کلو کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی انہوں نے صدقہ کیا چھوٹا سا، اس کو اللہ نے اتنا بڑا بلند مقام دیا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں پہاڑوں جیسا بھی خرچ کرو نہیں، اس لیے کہ جن حالات میں انہوں نے خرچ کیا، جن حالات میں انہوں نے اللہ کے نبی کی مدد کی، ان کے ساتھ رہے، وہ تمہیں کہاں نصیب ہے۔ تو بہرحال بہت سے ہمارے مورخین اس غلطی کو کر بیٹھے ہیں کہ وہ صحابہ پر بھی انہوں نے تنقید کے نشتر چلائے، بدنام کرنے کی کوشش کی۔ ان کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھو غلطی ہوئی، لیکن اس نے کیا فرمایا کہ نہیں، یہ غلطی نہیں ہے، یہ معاف ہے، یہ غلطی نہیں، مطلب یہ اللہ نے پہلے سے معاف کر دی ہے۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ان سے یہ غلطیاں ہوں گی، پھر بھی ان کو معافی کا اعلان کر دیا، ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ تو پلا دی نا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نام لے کر نہیں، سب کو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، مت بناؤ میرے اور اپنے دشمنوں کو اولیاء دوست، اپنے تمہارے جو تم دشمن ہیں، جو میرے بھی دشمن ہیں کافر، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تو دیکھیں نا، دوستی کے بھی مراتب ہیں، لیول ہیں۔ ایک ہوتی ہے نا دلی دوستی، دل سے چاہنا، تو یہ جس سے منع کیا جا رہا ہے وہ دل کی دوستی ہے، دل میں جگہ مت دو۔ دلی دوستی، جگری دوستی، دوسری جگہ میں لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنے مسلمانوں کے سوا دوسروں کو رازدان مت بناؤ، راز کی باتیں ان کے ساتھ مت کرو۔ باقی سرسری تعلقات، تمہارا پڑوسی ہے، تمہارا باس ہے، یا تمہارا ملازم ہے، یا اس کا تمہارا پارٹنر ہے کاروبار میں، بالکل رہو، دعوت کرو، ان کو بلاؤ، تم ان کی دعوت میں جاؤ، سارے معاملات ان کے ساتھ کرو، لیکن دل میں جگہ نہ دو، دل کا راز مت بتاؤ۔ آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ مسلمان پر اعتماد نہیں کرتا، کافر پہ اعتماد کرتا ہے۔ راز کی باتیں ان کو بتائیں گے، اپنوں کو نہیں بتائیں گے، اسی لیے مار کھا رہے ہیں۔ ورنہ مسلمان کبھی بھی دشمن سے مار نہیں کھا سکتا جب تک کہ اپنے اس کے ساتھ شریک نہ ہو جائے۔ یہ سورہ آل عمران میں بھی گزر چکا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، تو وہاں بھی مطلب یہی ہے کہ ان کو دلی دوست جی، اور ان کو اپنا رازدان مت بناؤ جی۔ باقی تعلقات ٹھیک ہے، وہ بھی اس صورت میں آگے بھی آ رہا ہے کہ باقی تعلقات رکھو۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف محبت کے خط لکھتے ہو۔ تلقون، تم ڈالتے ان کی طرف، بالمودہ، محبت کے پیغام، تعلق۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے اس چیز کا جو تمہارے پاس حق آیا ہے۔ تمہارے پاس جو چیز حق آئی ہے وہ اس کو نہیں مانتے، قرآن نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے۔ اور پھر ذرا دیکھو کیسے دوستی کرتے ہو، یخرجون الرسول وایاکم، وہ تم کو اور تمہارے رسول کو
اپنے ملک سے نکلنے پہ مجبور کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے تو تم ہجرت کر کے آئے ہو۔ انہوں نے مکہ کی سرزمین تمہارے لیے تنگ کی، یخرجون الرسول، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالتے ہیں اور تم کو بھی نکالتے ہیں تمہارے وطن سے، پھر بھی تم دوستی کا حق رکھتے ہو۔ اور جرم تمہارا کیا ہے، کیوں نکلنے پہ مجبور کیا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے، بس، اور کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے جی، کوئی خاندانی مسئلہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وہ دشمن ہے صرف اس لیے کہ تم خدا پر ایمان لائے ہو، یہی بات ان کو ناگوار گزرتی۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اب اگر تم نکلتے ہو میرے رستے میں جہاد کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے، تو ساتھ ساتھ میں تسرون الیہم بالمودہ، چھپے چھپے ان کو محبت کے خط بھی لکھتے ہو، یعنی خود تم نے جانا بھی ہے جہاد میں، تم نے نبی کے ساتھ جانا بھی ہے، تو تم میرے راستے میں جہاد کے لیے جا بھی رہے ہو مکہ، انہی سے لڑنے کے لیے، اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، اور ساتھ میں لیٹر بھی لکھ رہے ہو یہاں، یعنی کیسی بات ہے؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں جانتا ہوں جو تم چھپا کر کرتے ہو اور جو تم کھلے عام کرتے ہو، اس کا بھی پتہ ہے، مجھ سے تو کوئی چیز چھپی بھی نہیں۔ مولانا صحابی کا نام کیا ہو گیا؟ حاطب بن ابی بلتا، خا طوا اور با، حاطب طوا کے ساتھ تا سے نہیں ہے، بن ابی بلتا، اور بلتا میں با لام تا اور عین اور آگے ہاں بلتا۔ اچھا جی، وَمَن يَفْعَلْ مِنْكُمْ، اور جس نے تم میں سے یہ کام کیا، یعنی جو ہو چکا سو ہو چکا، آئندہ را احتیاط، جس نے تم میں سے یہ کام کیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے رستے سے بہک گیا۔ تو دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں جو ان کے لیے کہے گئے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے، معاف کیا ہوا ہے جی، جرم بڑا ہے۔ یعنی ان کافروں کا حال یہ ہے، ان یثقفوکم، اگر یہ کہیں تم کو پائیں، تم پر قابو پائیں، کہیں تم پر یہ قابو پائیں، یکون لکم اعداء، تو یہ تمہارے دشمن ہوں گے۔ اگر یہ تم ان کے قابو میں آ جاؤ، گرفت میں آ جاؤ، تو یہ پورے تمہارے دشمن ہیں۔ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور یہ لمبے کرتے ہیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ بھی، زبانیں بھی برائی کے ساتھ، جتنا بس چلے گا تم پر یہ چلائیں گے، ہاتھ سے بھی زبانوں سے بھی۔ جب ان کو بس لگے گا تم پر، قابو پائیں گے تم پر، تو مطلب ہے کہ قوت بھی استعمال کریں گے تمہارے خلاف اور زبان بھی استعمال کریں گے۔ ان کی ایک ہی خواہش ہے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ، بس جب تم کافر بن جاؤ گے بس سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا، اور جب تک تم مومن رہو گے نہ تمہیں اپنے ہاتھ سے چھوڑیں گے نہ تو اپنے زبان سے چھوڑیں گے، تمہارے خلاف بولیں گے بھی، تمہارے خلاف طاقت بھی استعمال کریں گے۔ یہ کوئی اسی دور کے کافروں کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کفر کا ہمیشہ سے یہ وتیرہ ہے اور رہے گا۔ ان کی دوستی صرف مفاد کے لیے، اپنا مفاد جب تک ہوگا تو سب کچھ آپ کے ساتھ تعلق، اور جب دیکھیں گے کہ مفاد اب نہیں رہا تو پھر آپ کے خلاف قوت بھی استعمال کرتے ہیں اور پھر زبان بھی استعمال کرتے ہیں، پھر قلم بھی استعمال کرتے ہیں، پھر ساری طاقتیں استعمال کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔
فرمایا کہ باقی معاملہ یہ رہا کہ تم نے بیوی بچوں اور مال کو بچانے کے لیے یہ کارروائی کی ہے، تو فرمایا یہ مال آخرت میں خدا کے ہاں نہیں بچائے گا۔ پھر لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، ہرگز بھی تمہیں نفع نہیں پہنچائیں گے تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن، جن کو بچانے کے لیے تم نے اتنا بڑا کام کیا ہے، دشمن کو ایک راز کی بات بتائی ہے، یاد رکھو یہ کل قیامت کے دن یہ مال اولاد تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور واللہ بما تعملون بصیر، اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اللہ کی تو دیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے تو اس پہ جزا یا سزا دے گا۔ اچھے کام کیے جزا ہے، نہیں تو سزا ہے۔ اب اس سلسلے میں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے کیا معاملہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے ایک بہت اچھا نمونہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مومنوں میں ایک اچھا نمونہ موجود ہے۔ انہوں نے کیسے کیا تھا وہی کچھ تم کو بھی کرنا چاہیے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کا رویہ، ان کا معاملہ اللہ اور اللہ کے نبیوں سے دشمنی کرنے والوں کے ساتھ جو تھا وہ تمہارے لیے ایک اچھا آئیڈیل ہے، اچھا نمونہ ہے، تمہیں اس طرح کرنا چاہیے۔ تو اسوہ کہتے ہیں نمونہ، یعنی جس کو دیکھ کے آدمی چلتا ہے نا۔ دو پیغمبروں کی زندگی کو اللہ نے قرآن میں خاص طور پہ نمونہ قرار دیا ہے، آئیڈیل قرار دیا ہے۔ ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ احزاب میں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ زندگی ہے، اس کو سامنے رکھ کے زندگی گزارو۔ اور دوسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں ان کا اسوہ بھی پیش کیا کہ دشمن سے کیسا معاملہ کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اس کا ایک اچھا نمونہ ہے، اس کو دیکھو انہوں نے کیا کیا تھا۔ ویسے ہر پیغمبر کی زندگی اچھا نمونہ ہے، ہر پیغمبر کی زندگی اچھا نمونہ ہے، لیکن دو نبیوں کی زندگی کو اللہ نے خاص طور پہ کہا کہ یہ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، ان کو یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ بتاتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شروع میں تو آپ کو پتہ نا دو ہی فرد تھے، ایک بیوی ایک بھتیجا، لوط علیہ السلام۔ تو اس وقت ماؤ وہی تھے، یعنی تین آدمی ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک بیوی ایک بھتیجا۔ تو ان میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے، پوری سلطنت، پوری حکومت، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا پورا خاندان وہ ایک طرف ہے، اور یہ تین حضرات ایک طرف ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ فرماتے ہیں اذ قالوا لقومہم، جب ان حضرات نے اپنی برادری، اپنی قوم سے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بیزار ہیں تم سے۔ چیلنج کر دیا پوری حکومت کو، پورے خاندان کو، ملک والوں کو، بستی اور شہر والوں کو چیلنج کر دیا کہ ہم تم سے بیزار ہیں، لا تعلق ہیں، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں۔
اور ان سے بھی بیزار لا تعلق ہیں تعبدون من دون اللہ جن کی عبادت تم اللہ کے سوا کرتے ہو، یعنی تمہاری معبود جو ہیں، بت ہیں، جو بھی ہیں، تو نہ تم سے تعلق نہ تمہارے بتوں سے تعلق۔ کفرنا بکم، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے تمہیں، تم سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے۔ کتنے سخت الفاظ سے انہوں نے، حالانکہ دیکھیں رشتہ بھی ہے، وطن کا رشتہ بھی ہے، نسب کا رشتہ بھی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، یہ سب ایک طرف، اللہ کا معاملہ ایک طرف ہے۔ اچھا جی، وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ، یہ بھی انہوں نے کہا کہ ظاہر ہو چکی ہے، ڈھکی چھپی بات نہیں، ظاہر ہو چکی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، کھلم کھلا، ہم تمہارے دشمن، تم ہمارے دشمن، اور والبغضاء، بغض، ناراضگی، ہم تم سے راضی نہیں ہیں، تمہارے کرتوتوں سے راضی نہیں، تمہاری عبادت سے راضی نہیں، تمہارے دین مسلک سے ہم راضی نہیں۔ اور یہ بیزاری اور یہ لا تعلقی ہمارے تمہارے درمیان کب تک رہے گی؟ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، اس وقت تک جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ ایک اللہ پر ایمان جب تک نہیں لاتے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ دیکھا نا، یعنی کتنے صاف لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے پوری برادری سے تعلقات کو کاٹ کر رکھ دیا۔ یہ ہے تمہارے لیے مسلمانوں اسوہ، تم کو بھی یعنی دنیائے کفر سے ایسی ہی لا تعلقی اختیار کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کہتے ہیں الا قول ابراہیم، سوائے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات کے جو انہوں نے مستثنا کی تھی اپنے باپ کے بارے میں، صرف باپ کے بارے میں، جو آزر، جی آزر، وہ کیا تھی؟ وہ بھی یہ نہیں تھی کہ میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، حالانکہ وہ باپ ہے، باپ بیٹے کا تعلق تو ہوتا ہی ہے، وہ تو کسی صورت میں ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ایک دین کے لحاظ سے ان سے بھی کہا تھا کہ ہم آپ سے بیزار ہیں، لا تعلق ہے، آپ سے بھی، آپ کے معبودوں سے بھی، لیکن ایک تعلق باپ بیٹے کی وجہ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا رہوں گا۔ یہ صرف باپ کے لیے کہا، یعنی کفر کے باوجود بھی آپ کے لیے میں استغفار کرتا رہوں گا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں ضرور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا کہ خدایا میرے باپ کو معاف کر دے، لیکن اس کے باوجود میں اللہ سے سوال ہی کر سکتا ہوں، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ آپ کو ہدایت دے دوں، آپ کے گناہ میں بخش دوں، اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اللہ سے ضرور استغفار کروں۔ یہ وعدہ کیا تھا کب؟ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو باپ نے کہا جاؤ، میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، بڑے غصے سے، جی تو انہوں نے بڑی نرمی سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، لیکن میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ اب سوال یہ کہ کیا کافر باپ کے لیے استغفار کر سکتے ہیں؟ تو جب تک زندہ ہے کر سکتے ہیں، تو اور استغفار کا معنی یہ کہ اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے اور پھر اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے، تو یہ ایسی استغفار ہے کہ میں یعنی آپ کی ہدایت کی دعا کروں گا، آپ کے گناہوں کی معافی کی دعا کروں گا یہ، لیکن جب کوئی کافر کفر پہ مر جائے تو اس کے لیے استغفار کی اجازت نہیں۔ یہ سورہ توبہ میں، ہاں وہاں
واقعہ ہے وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا موعظۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ وہ تو کفر ہی پہ مر گیا، خدا کا دشمن ہی مر گیا، تبرأ منہ، پھر وہ ان سے بیزار ہو گئے تھے، پھر انہوں نے کوئی ان کے لیے دعا نہیں کی۔ لیکن جب تک ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کفر پہ مرے ہیں، تب تک وہ ان کے لیے استغفار، ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ پھر فرماتے ہیں اب ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے جو کچھ کہا، باپ سے جو کچھ کہا وہ تو ذکر ہو گیا، اب اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اے ہمارے پروردگار آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، آپ ہی کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے، اور آپ ہی کی طرف واپس پلٹ کے جانا بھی ہے۔ اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنانا، یعنی آزمائش نہ بنانا، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ کافر ہمارے دین، ایمان، ہماری جان مال میں کوئی رخنہ ڈالے، کوئی نقصان پیدا کرے، اور ہم اس طرح کے فتنے میں آ کر اپنے دین میں کمزور ہو جائیں، ایسا نہ کرنا۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی غالب ہے جو چاہے کرے، اور تو حکمت والا بھی ہے۔ مولانا روتے ہیں نا یا ختم کر؟ ایک آیت رہتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں دوبارہ اللہ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے لیے ان حضرات میں ایک اچھا نمونہ ہے، تمہیں بھی ایسا ہی کام کرنا چاہیے۔ اچھا نمونہ ہے، لیکن یہ اچھا نمونہ کس کے لیے ہے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے کہ آخرت کا دن ہوگا، اللہ سے ملیں گے، تو ان کے لیے اچھا نمونہ انہی کی زندگی میں ہے۔ لیکن وَمَن يَتَوَلَّ، جس نے اس اسوہ سے منہ پھیر لیا، اوروں کو اپنا اسوہ بنا لیا، تو اپنا نقصان ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ غنی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور وہ تعریفوں والا ہے، کوئی تعریف کرے نہ کرے اس کو تعریفوں والا ہے۔ تو اس لیے فائدہ اپنا ہے کہ ان کو اسوہ بنائیں، جو ان کو اسوہ بنانے سے منہ پھیر کے کسی اور کو بناتا ہے، بنائے، نقصان اس کا اپنا ہے، اللہ تو غنی ہے، اس کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تھا یعنی اس کا حصہ، پہلا حصہ، اور دوسرا حصہ جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کر لیں گے، اس میں کچھ مسائل ہوں گے، اور اسی میں تعلقات کی نوعیت بھی اللہ نے بیان کی ہے کہ دنیائے کفر کے ساتھ کس طرح کے تعلقات رکھ سکتے ہو، کیسے نہیں رکھ سکتے۔ یعنی یہ نہیں کہ مطلقاً کٹ آف کر لے، کٹ جائے، وہ بھی نہیں ہے، تو کتنا جوڑیں کتنا نہ جوڑیں، تو اس کے لیے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ آہستہ آہستہ بڑھیں گے ابھی تو تھوڑا سا، آپ بڑی زحمت کی، آج میں تو سوچا تھا کہ آپ نہیں آتے۔ اس سے سکون ملتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 7، 8، 9 آپ کے سامنے بھی تلاوت میں نے کی۔ جسے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ سورہ ممتحنہ امتحان سے ہے، اور امتحان کی بات ابھی اسی رکوع میں آئے گی، لیکن سورت کے آغاز میں تھا کہ اپنے اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی مت کرو اور ان کی طرف دوستی کے لیٹر مت لکھو۔ یہ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی تھی، اس کی تنبیہ کی گئی۔ یہ بھی فرمایا کہ تم دنیا میں اپنے مال اولاد کی حفاظت کے لیے ایسا قدم اٹھا لیتے ہو، لیکن یہ مال اولاد قیامت کے دن پھر کام نہیں آئیں گے، جن کی حفاظت کے لیے تم اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو توڑو۔ یہ بھی فرمایا کہ تمہارے لیے اس معاملے میں اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے بالکل اپنی قوم سے مکمل بائیکاٹ کر لیا تھا، یہاں تک کہ اپنے باپ سے بھی کہا کہ جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان نہیں لاؤ گے، ہمارا تمہارا کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے تمہارے درمیان نفرت اور عداوت اور دشمنی کی دیوار حائل ہے۔ ہاں ایمان لاؤ گے تو پھر ہم آپس میں بھائی بھائی ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کی ایک دعا کا ذکر فرمایا کہ مومن لوگ یہ دعا کرتے ہیں، اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور آپ پہ توکل کرتے ہیں، آپ کی طرف واپس پلٹ کے جائیں گے، اور ہمیں کافروں کے لیے فتنہ آزمائش کا ذریعہ مت بنائیے، ہمیں بخش دیجیے۔ تو آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں اسی مسئلے کا ذکر ہے کہ دشمنان خدا کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ساتھ ساتھ امید بھی دلائی گئی ہے کہ یہ دشمنی جو کفر کی وجہ سے آج ہے، یہ دوستی میں بھی بدل سکتی ہے۔ یہی تمہارے دشمن کافر کل کو مسلمان بھی تو ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایمان کی توفیق دے سکتا ہے، اور پھر یہ تمہارے بھائی بھی بن جا سکتے ہیں۔ تو بالکل کسی سے مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے، امید بھی رکھیں، لیکن جب تک وہ ایمان نہیں لاتے ان سے تعلقات بھی نہیں رکھے جا سکتے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، یعنی فتح مکہ جب ہوا تو وہ بڑے بڑے دشمن جنہوں نے جنگوں کی آگ بھڑکا رکھی تھی، جنہوں نے مسلمانوں پر ستم اور ظلم کیے تھے، حضور کے ساتھ ناانصافی کی تھی، بجز چند کے سب مسلمان ہو گئے۔ جو خود نہیں تھے ان کی اولادیں مسلمان ہو گئی۔ ابو جہل نہیں تھا تو اکرمہ مسلمان ہو گیا بیٹا۔ ابو سفیان جس نے ساری یعنی قیادت کفر کی اپنے ہاتھ میں لے رکھی تھی ابو جہل کے بعد، وہ مسلمان ہو گئے اور بہت اچھا پھر مسلمان بنے۔ اس طرح اور بہت سارے کافر لوگ جو ہیں وہ جو پہلے کل دشمن تھے آج دوستوں کی مسلمان بن گئے۔ اور انہی کا قول تھا، اسی کی بیوی ہندہ جس نے حضرت حمزہ کے اعضاء کاٹ کے گلے کا ہار بنایا، ان کو چبایا، اس نے حضور سے کہا کہ حضور کل تک آپ کا گھر وادی مکہ میں تمام گھروں سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض تھا ہمیں، اور ہم چاہتے تھے کہ ہر قسم کی ذلت نحوست آپ کے گھر پہ پڑے، لیکن آج بحمداللہ
وادی مکہ کے تمام گھروں میں سب سے زیادہ پیارا گھر آپ کا لگ رہا ہے، سب سے زیادہ عزت آپ کی لگ رہی ہے۔ یہ ابو سفیان کی بات، اس کی بیوی کہہ رہی ہے۔ اور یہ بھی کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج تو ابتدا ہے، ابھی کلمہ پڑا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری یہ محبت اور آگے انشاءاللہ بڑھے گی۔ چنانچہ بہت اچھا ان لوگوں نے پھر بعد میں کردار ادا کیا، اور کفر کے زمانے میں جتنا اسلام کی مخالفت کی تھی اتنے ہی اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے پھر اسلام کی حمایت بھی کی۔ ابو سفیان بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے جہاد میں حصہ لیا، آنکھ بھی ان کی اس میں ضائع ہوئی، اور بڑے بڑے مارکوں میں مسلمانوں کو وہ تھپکی دیتے رہے جہاد کے بارے میں، اور اس طرح انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری۔ ان کے دو بیٹے یزید بن ابی سفیان گورنر بھی رہے، معاویہ بن سفیان تو بہت مشہور و معروف گورنر رہے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزوں کی درخواست کی جو حضور نے منظور فرمائی۔ ایک درخواست تو انہوں نے یہ کی کہ میرے بیٹے ابو سفیان کو، میرے بیٹے معاویہ کو اپنا کاتب وحی بنا لیں، وحی آیا کرے تو یہ لکھنا جانتے ہیں۔ حضور نے منظور کیا، اور ابو سفیان یعنی حضرت معاویہ آپ کے کاتبان وحی میں سے ایک کاتب تھے۔ کاتب وحی بہت قابل اعتماد شخصیت کو بنایا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ میری بیٹی ام حبیبہ جو بہت پہلے مسلمان ہو گئی تھی، اور انہوں نے ہجرت بھی کی تھی حبشہ، لیکن حبشہ میں ان کے شوہر اسلام سے پھر گئے، وہ تنہا رہ گئی، اور پھر کہ غائبانہ طریقے سے ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام حبیبہ کا کیا گیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کی، اس نے قبول کر لی، نجاشی بادشاہ نے خطبہ پڑھا اور عقد کیا، مہر بھی اسی نے ادا کیا۔ ظاہر بات ہے کہ باپ تو دشمن خدا تھا، بھائی بھی اس زمانے میں، وہ کب چاہتے تھے ان کی ناراضگی مول کر حضور سے انہوں نے شادی کی تھی۔ تو انہوں نے اب یہ درخواست کی کہ اس وقت ام حبیبہ نے تو میری مرضی کے خلاف شادی کی تھی، اب مجھے آپ وہی عزت دیں سسر والی جو باپ خوشی سے بیٹی کی شادی کسی سے کراتا ہے، خوشی سے کراتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور نے بھیا اس کو منظور کی، ٹھیک ہے، اس وقت تیری بیٹی نے بغیر تیری مرضی کے، تیری خوشی کے تجھے ناراض کر کے مجھ سے شادی کی ہے، لیکن اب میرے نزدیک تیری عزت اور تیرا مقام ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی باپ نے خوشی سے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کیا، یہ عزت بھی بخشی۔ اور تیسری درخواست یہ کہ حضور مجھے اب اجازت دیجئے کہ زمانے کفر میں آپ لوگوں سے لڑتا رہا، اب زمانہ اسلام میں کافروں کے ساتھ جہاد کر کے اس کا کفارہ ادا کروں۔ مگر ٹھیک ہے، تو پوری زندگی انہوں نے جہاد میں گزاری۔ تو خیر مطلب یہ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو آج یہ دشمن ہیں، کل دوست ہو سکتے ہیں، توقع رکھو، لیکن جب تک دشمن ہے دشمنی عسى اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، قریب ہے کہ اللہ کر دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی پیدا کر دے اللہ۔ اللہ قدیر ہے، قادر ہے ایسا کرنے پر، اور اللہ غفور الرحیم ہے، پچھلے سارے گناہ، بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑے گناہ کیا ہوں گے کہ کسی نے پیغمبر خدا کو ستایا ہو، صحابہ کو ستایا ہو، بہت بڑا جرم ہے، لیکن اسلام قبول کیا تو سب معاف ہو گئے، صحابی بن گئے، معاف ہو گئے۔ اب اللہ قانون بتاتے ہیں دوستی دشمنی کا، کہ دنیائے کفر سے دوستی کتنی اور کیسی ہونی چاہیے اور دشمنی کیسی۔ اس لیے کہ لوگ دو طرح ہیں، ایک وہ ہیں جو دین کے بارے میں تم سے برسر پیکار ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں،
تمہیں تنگ کرتے ہیں، تمہیں ملک سے نکالتے ہیں، ایک وہ کافر ہیں، ان سے فرمایا کسی قیمت پہ دوستی جائز نہیں جب تک کہ یہ دوست دشمنی کو چھوڑیں گے نہیں۔ ایک وہ کافر ہیں جو صلح صفائی کے ساتھ تمہارے ساتھ رہتے ہیں، دین کے معاملے میں تمہیں پریشان نہیں کرتے، دنیا کے معاملے میں پریشان نہیں کرتے، تو فرمایا ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حسن سلوک، حسن اخلاق ان کے ساتھ رکھنے زیادہ پسندیدہ بات ہیں۔ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ کوئی کسی بھی انسان کے ساتھ اچھے سلوک، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ ہوا یہ کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دو بیویوں میں سے ایک حضرت اسماء بنت ابو بکر کی والدہ وہ مسلمان نہیں ہوئی۔ جب ہجرت کر کے آئے تو وہ مسلمان نہیں تھی، تو انہوں نے ان کو طلاق دے دی تھی، چھوڑ دیا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی جو ماں تھیں ام رومان، وہ شروع میں مسلمان تھی، وہ ساتھ میں ہجرت کر کے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو جب صلح حدیبیہ ہوگی تو اس میں یہ تھا کہ آمد و رفت ایک دوسرے کے ساتھ اس کی شک رکھی گئی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ آ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت اسماء کی والدہ اپنی بیٹی کو ملنے کے لیے مدینہ آئی، کیونکہ اب آنا جانا آزاد ہو گیا تھا۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان سے ملنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام سے مشورہ کیا کہ حضور میری ماں مشرکہ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ مجھے ملنے کے لیے آئی ہے مکہ سے، تو کیا میں اس سے مل سکتی ہوں، اس کے ساتھ کوئی حسن سلوک کر سکتی ہوں، یعنی کیونکہ وہ کافرہ ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نہیں منع کرتا تمہیں ان لوگوں سے جو دین کے بارے میں تم سے نہیں لڑے اور نہ تم کو نکالا انہوں نے اپنے گھروں سے۔ اللہ نہیں روکتا ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو، وتقسطوا الیہم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، اس سے اللہ نہیں روکتا۔ تو حضور نے فرمایا ماں کی طرف سے نہیں، باپ کی طرف سے، ماں اپنی ان کے بیٹے تھے عبداللہ، اسماء، وہ ماں مسلمان نہیں ہوئی، اور عبد الرحمن اور حضرت عائشہ کی والدہ مسلمان تھی۔ یہ چلیے ہو گیا، انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو ہر طرح کا حسن سلوک یعنی ان کے ساتھ جائز ہے۔ وہ فرمایا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہو، اور کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا تو اسلام تو حسن اخلاق کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ ہی دنیا میں پھیلا ہے جی۔ تو یہ قانون ہے، ٹھیک ہے، آج بھی یہ ہے۔ لیکن کافر جب تک کافر ہے، دل سے دوست اس کو نہیں بنا سکتے، دل سے رازدان اس کو نہیں بنا سکتے، چاہے وہ اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ رہ رہا ہو تب بھی، کفر کی وجہ سے۔ نفرت اس کے کفر سے ہے، اس کی ذات سے نہیں۔ جیسے کہ ڈاکٹر کو نفرت بیماری سے ہے، بیمار سے نہیں، تو اس لیے جب تک وہ کفر کی بیماری میں ہے، کفر سے آپ کو نفرت ہے، اس لحاظ سے دل میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن ظاہر سارے معاملات کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا ہو گیا، ملازم رکھنا ہو گیا، ملازم بننا ہو گیا جی، ہدیہ تحفہ دینا ہو گیا، یہاں تک کہ زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات بھی کافر کو دیے جا سکتے ہیں، نفلی صدقات بھی کافر کو دیے جا سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک تمہیں منع کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے دوستی کرنے سے جو لڑتے ہیں تم سے دین کے بارے میں، وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے گھروں سے بھی نکالتے ہیں، اتنی دشمنی ہے ان کی، تمہیں نماز روزہ نہیں کرنے دیتے جی، تمہارے دین میں مداخلت کرتے ہیں،
تمہیں گھروں سے بھی نکالتے ہیں، تو وظاہروا علی اخراجکم، اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں تمہارے نکالنے پر، خود نکالتے ہیں یا دوسرے کافر جو نکالتے ہیں تمہیں گھروں سے، تو یہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ ان سے اللہ تعالیٰ منع کرتے ہیں ان تولوہم، کہ تم دوستی کرو، یعنی ان سے ظاہری دوستی بھی جائز نہیں۔ ومن یتولہم، جس نے ان سے دوستی کی، ایسے کافروں سے دوستی کی، فاولئک هم الظالمون، تو یہ لوگ بے انصاف اور ظالم ہوں گے، یہ بے انصاف اور ظالم ہیں۔ تو اللہ نے بس قانون بتا دیا کہ دنیا کفر کے ساتھ تعلقات کس بنیاد پر ہے۔ اگر وہ ٹھیک چل رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ٹھیک چلیں، وہ غلط چل رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ تعلقات مت رکھیں، لیکن دلی دوستی کسی کافر کے ساتھ کسی وقت بھی جائز نہیں۔ اب صلح حدیبیہ کے بعد قانون تھا کہ جو یعنی جو شق رکھی تھی کہ جو مکہ سے آدمی مدینہ جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، مسلمان اس کو پھر واپس مکہ بھیجیں گے، لیکن مدینہ سے کوئی بھی مکہ آئے تو مکہ والے اس کو واپس بھیجنے کے پابند نہیں۔ یہ ایک کمزور سی شرط تھی، صحابہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن حضور نے فرمایا نہیں، ہونے دو، کوئی بات نہیں، ہونے دو۔ لیکن اس شرط کا اطلاق صرف مردوں پر تھا کہ مرد اگر مکہ سے آئے گا تو مدینہ والے اس کو واپس کریں گے، چاہے ان کا آدمی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ عورتوں پہ نہیں تھا، لیکن مشرکین سمجھے تھے کہ عورتوں پر بھی اس کا اطلاق ہے، اس لیے جب یہ معاہدہ ہو گیا تو کئی عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئی، مسلمان عورتیں جن کے شوہر کافر تھے وغیرہ۔ اس پر کافروں نے بڑا شور مچا کہ دیکھو آپ ان کو واپس کرو۔ حضور نے فرمایا شک میں کہاں لکھا ہوا عورتوں کا، یہ تو مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، لو ہم ان کو واپس نہیں کریں گے۔ خیر یہ بات پھر ماننی پڑ گئی ان کو، کیونکہ وہاں عورتوں کا تو ذکر نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورتیں جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو تم ذرا ان کا امتحان لو، آئی کیوں ہیں، آئی کیوں؟ اگر تو وہ دین ایمان کی خاطر آئی ہیں، اسلام کی خاطر آئی ہیں، پھر تو ان کو مت واپس کرو، کیونکہ ان کا تعلق اپنے شوہروں سے کٹ گیا۔ کافر کے نکاح میں عورت مرد مسلمان مرد نہیں رہ سکتی، آتے ہی ان کا تعلق آپس میں یہ ان کے لیے حلال نہیں، وہ ان کے لیے حلال نہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت کسی اور مقصد کے لیے آئی ہو، کسی اپنے عزیز کو ملنے کے لیے آئی ہے، یا کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر آئی ہے، یا کسی اور غرض سے آئی ہے، دین نہیں، تو فرمایا اس کو مت رکھو، اس کو جانے دو واپس۔ یہ ارشاد فرمایا اچھا یا ایھا الذین آمنوا ایمان والے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مومنہ عورتیں آئیں ہجرت کر کے، تو فامتحنوہن، ان کا اچھا امتحان لے لو، پوچھ گچھ کرو، انویسٹیگیشن کرو کیوں آئی ہیں۔ خود نبی کریم علیہ السلام بھی ایسی عورتوں سے پوچھ گچھ کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی اس کام پہ مقرر کیا تھا کہ تم آنے والی عورتوں سے معلومات کرو گی کیوں آئی ہیں۔ فَإِنْ اللہ عالم بِإِيمَانِهِنْ، اللہ ان کے ایمان کو تو خوب جانتا ہی ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ مومنہ بن کے آئی ہیں یا کیوں، لیکن تم بھی اس کا امتحان لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم جان لو کہ یہ مومنہ عورتیں ہیں، مومنہ عورتیں ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اب ان کو واپس کافروں کے پاس مت بھیجو، ان کو یہیں روکو۔ لا ہن حل لہم ولا هم یحلون لہن، نہ تو یہ عورتیں ان کافر مردوں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں، کیونکہ کسی کافر کے ساتھ کسی مسلمان عورت کا رشتہ نکاح
نہیں رہتا۔ اگر یہ مسلمان ہو کر آ گئی ہیں تو ان کا نکاح از خود ٹوٹ گیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ یہ حلال نہیں۔ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا، ہاں اتنا ضرور کرو، آتوہم ما انفقوا، جو ان کافروں نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہے وہ ان کافروں کو دے دو۔ انہوں نے جو ان کو مہر دیا ہے، انہوں نے جو کچھ اور خرچ کیا ہے وہ ان کو دے دو، ان کافر شوہروں کو، اور ان کو عورتوں کو واپس مت بھیجو۔ اچھا وہ تو ان کو دے دو، ٹھیک ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور پھر اب تمہارے لیے مسلمانوں کوئی گناہ نہیں کہ تم خود ان عورتوں سے جو ہجرت کر کے آئی ہیں ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے مہر بھی ادا کرو تو، یعنی نئے سرے سے ان کو اپنے نکاح میں لے سکتے ہو، مہر ادا کرو۔ انہوں نے کچھ خرچہ ورچہ کیا ہے کافروں کا، وہ ان کو دے دو، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسی لازمی چیز نہیں، لیکن یہ اس وقت کا ایک قانون تھا، اس وقت کا۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، اور مت روک رکھو تم ناموس کافر عورتوں کے، یعنی تمہاری عورتوں میں سے کوئی کافرہ ہو جائے تو اب اس کو مت روک رکھو، اس کا تمہارے ساتھ نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ کوئی عورت مرتد ہو جائے، جیسے مرد مرتد ہو جائے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عورت مرتدہ ہو جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اب تم اس کی ناموس، اس کی عزت، یعنی اس کے نکاح کو اپنے پاس روک نہیں سکتے۔ تو مت روکو تم بعصم الکافر، کافرہ عورتوں کی عصمت یعنی اس کے ناموس کو، اس کو جانے دو، اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں یہ کر سکتے ہو، وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، تم مانگ لو وہ جو تم نے خرچ کیا ہے ان عورتوں پر، یعنی ان کو جان لو، جہاں جاتی ہیں، جہاں جائیں گی، جن سے شادی کریں گی، ان سے اپنے اخراجات مانگ لو کہ میاں اس کا ہمارے سے تعلق نہیں رہا ہے، یہ چلی گئی، میں نے اتنا اس کو مار دی تھا، خرچہ دیا تھا، وہ مجھے دے دو، وہ تم مجھ سے مانگ سکتے ہو۔ اور وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، وہ بھی تم سے اپنی مومنہ عورتیں جو ان کو چھوڑ کر آئی ہیں اس پر کیا ہوا خرچہ وہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ یہ چلی گئی ہیں، تم نے ان سے شادی کر لی ہے، ہم نے اتنا خرچہ کیا تھا، ہمیں دے دو۔ یہ کام کر سکتے ہو کہ تم اپنی کافرہ عورتوں کا خرچہ کافر مردوں سے مانگ لو، وہ اپنی مومنہ عورتیں جو ادھر آئی ہیں ایمان لا کر اپنے اخراجات تم سے مانگ لیں، اور یوں اپنے اخراجات کا تبادلہ آپس میں کر لو، لیکن عورتوں کو اپنے پاس روک نہیں سکتے، ان کو جانے نہیں دے سکتے جو مومنہ ہیں، اور جو کافر ہیں ان کو اپنے پاس روک نہیں سکتے۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، ٹھیک، کہ اخراجات مانگو تم بھی، وہ بھی ادا بھی کر دو، لیکن عورتوں کو نہیں جانے دینا۔ یحکم بینکم، یہ اللہ کا حکم ہے، یحکم بینکم، جو اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافر کب دیں گے تمہیں خرچہ؟ یعنی کافرہ اور کافر مرد کی کوئی بیوی مسلمان ہو کے مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہے تو یہ اگر اس سے مانگے گا بھی، جی، یعنی مسلمان آدمی اپنی اس کی بیوی کافر ہو کر ادھر جاتی ہے، یہ اپنا خرچ کافر سے مانگے گا، وہ کب دے گا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ مسلمان تو اللہ کا حکم سمجھ کے اس کی آئی ہوئی بیوی کا خرچہ اس کو دے دے گا، مار وغیرہ، اس نے کب دینا ہے؟ تو مطلب وہ نہ دے تو بات الگ ہے، آپ بھی نہ دے تو بات الگ ہے، لیکن قانون یہی ہے، قانون یہی ہے
کہ جب عورتیں آئیں یا جائیں، جس کی جو عورت ہے اس نے جو اس کو خرچ کیا ہے وہ اپنا اخراجات دوسرے سے مانگ سکتا ہے۔ آپ کی یعنی جو عورت کافرہ ہو کر ادھر گئی ہے، جس کے پاس گئی ہے اس سے آپ اپنا خرچہ مانگ سکتے ہیں۔ اس کی عورت جو مسلمان ہو کر آپ کے پاس آئی ہے وہ اپنا خرچہ بھی آپ سے مانگ سکتا ہے۔ حکم تو یہی ہے۔ اب کوئی حکم پہ عمل نہیں کرتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن یہ ایک وقتی اس زمانے کا قانون تھا۔ اب یہ قانون کوئی دائمی نہیں ہے کہ آج بھی کوئی ایسا ہو کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کر لیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ عداوت اور دشمنی اتنی ہوتی ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا خرچے دے۔ یعنی مسلمان تو پھر بھی یہ قانون مان لے گا اللہ کا حکم، کافر کی طرف سے تو بڑا مشکل ہے۔ تو مولانا یہ آج کل جو اپنے یہاں پہ کے جو حالات ہو رہے ہیں، بچے اپنے جا کے نان مسلم سے شادی کر رہے ہیں، وہ لڑکی اسلام میں آتی نہیں ہے اور باوجود اس کے وہ لوگ ساتھ رہتے ہیں، تو یہ کیا جائز ہے ان لوگ کے ساتھ؟ یہ کیسا بڑا مسئلہ ہے؟ غلط، سیدھی سی بات، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم، نہ یہ ان کے لیے حلال ہے نہ وہ ان کے لیے حلال ہے۔ دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا۔ کافر مومن کے لیے حلال نہیں، مومن کافر کے لیے حلال نہیں۔ ایک استثناء ہے، ایک استثناء ہے، وہ بھی یک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں، اور وہ صرف یہودی اور عیسائی عورت کا استثناء ہے کہ کافرہ ہونے کے باوجود مسلمان کے لیے وہ حلال ہے، کیونکہ وہ اہل کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کی کوئی عورت، کسی مذہب کی کوئی عورت کسی مسلمان کے حلال نہیں، لیکن مسلمان عورت کے لیے تو یہودی عیسائی بھی حلال نہیں، صرف مسلمان، صرف مسلمان۔ تو یہ قانون دو طرفہ نہیں ہے، یک طرفہ ہے۔ یہودی عیسائی والا یک طرفہ ہے، یعنی مسلمان عورت نہیں کہہ سکتی کہ تم ان کی عورتوں کو لا سکتے ہو تو ہم بھی ان کے مردوں کے پاس جا سکتی ہیں، نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی کسی قسم کی کوئی کسی مسلک و مذہب کی عورت جو ہے نا، مرد ایک مسلمان کے ساتھ جائے اس کا نکاح نہیں ہے۔ یہ نکاح ہی نہیں ہوتا تو اب یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ایسے کہ زنا کی زندگی گزارتے ہیں، ٹھیک ہے، نام نکاح کا ہے۔ اہل کتاب کے ساتھ یہی مسئلہ ہے۔ ہاں یہی مسئلہ ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، اور اگر رہ جائے تم میں سے کوئی، تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس، یہ اس اوپر والے مسئلے کے بارے میں، اگر فاتکم یعنی رہ جائے تم سے، شیء من ازواجکم تمہاری بیوی میں سے کوئی بیوی کافروں کے پاس رہ جائے، کافرہ بن کے رہ جائے، نہ آئے تمہارے ساتھ، ہجرت کر کے نہ آئے، فعاقبتم تو پھر ایسا وقت آئے، عاقبتم کہ تم یعنی اپنا ہاتھ مار دو ادھر، غلبہ حاصل کر لو، اور وہ تمہارے پاس تمہارے غلبے کی وجہ سے آ جائے، تم لڑائی لڑو، گرفتار ہو کے آ جائے، ٹھیک ہے، تو فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا، تم دے دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں گئی ہیں اتنا جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ یہ اوپر والے مسئلے کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی تمہاری کوئی بیوی وہاں پر رہ گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کافروں کے ساتھ رہ گئی ہے، کافر بن کے رہ گئی ہے، پھر ایسا ہوا یعنی انہوں نے کچھ لین دین تمہارے ساتھ نہیں کیا، پھر تم نے کبھی حملہ کیا اور وہی عورت جو ہے نا وہ چھن کر آ گئی تمہارے پاس، قیدی بن کر آ گئی تمہارے پاس، اچھا، تو فعاقبتم تو پھر تم ان لوگوں کو جن کی بیویاں وہاں گئی ہیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ان کو دے دو۔ اور مسئلہ وہی ہے کہ جو تمہاری بھی کا ہے نا وہ تم ان سے لے لو، جو تمہارے پاس آئی ہے، جو تمہارے پاس آئی ہے اس کا خرچہ اس کو دے دو، جو ادھر سے ادھر چلی گئی ہے
اپنا خرچہ اس سے لے لو، قانون وہی ہے، لیکن میں نے کہا قانون ایک طرف سے عمل ہوگا مگر دوسری طرف سے اس پہ عمل ہونا بڑا مشکل ہے۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اور اللہ سے ڈرو انتم بہ مؤمنون، وہ اللہ جس پر تم ایمان لاتے ہو اس پر سے ڈرو، اس کی یعنی قانون کی پابندی کرو۔ یہ ہو گیا ایک امتحان کی بات، ٹھیک ہے نا۔ آگے ہے لیکن وہ بیعت کی بات ہے، وہ اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا، اس لیے وہ اگلے پروگرام پہ چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ۔ وہ بھی عورتوں ہی کے سلسلے میں ہے، لیکن احکامات میں مردوں عورتوں دونوں کو حکم ہے کہ، لیکن یہاں پر صرف عورتوں کا ذکر ہے، اور وہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے کہ جو عورتیں آپ کے پاس آئیں اسلام کی بیعت کرنے کے لیے تو ان شرائط پر ان کی بیعت یعنی آپ لے لیں۔ تو بیعت کا مسئلہ تو سورہ فتح میں گزر چکا ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، لیکن یہاں پر جس بیعت کا ذکر ہے، پھر بیعت کی جو مختلف قسمیں ہیں شریعت میں، تو یہ پھر میرا خیال میں اگلے پروگرام میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک۔ ہم نماز پڑھ لیں۔